السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ذکر کی فضیلت۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بد امنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں، سنیما گھروں کی گیلریوں، ڈرامہ گاہوں، فحش و عریانی سے مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی اور رومانی ناولوں کے مطالعے میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ عزوجل کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ گویا بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ عزوجل کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ کے ذکر سے غفلت کے باعث ہیں۔ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر۔ ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تحمید و تقدیس میں رطب اللسان ہے، یعنی اور کوئی چیز نہیں تو اس پر اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں۔ حضرت صدر الفاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ عزوجل کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھلنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا بھی ایک تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتہ مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رو دیا۔ غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ غافل جانور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام احادیث سے جماد یعنی بے جان چیزیں مثلاً پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ شجر و حجر، جمادات اور حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہے، اور جو غافل ہوا اس نے نقصان اٹھایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، کسی درخت پر کلہاڑا اسی وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ غافل پرندے کی سزا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر بھیجا۔ آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا کہ اے جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے، اور جو میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ کہنے لگا، پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں پر اس نے غفلت طاری ہوئی
قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، چونکہ اس پرندے نے پر میں نے رحم کھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ غافل مچھلیاں اور دانہ بچھی۔ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو بھی مچھلی پکڑتے اور وہ اپنی لڑکی کو دیتے جاتے اور وہ لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے کر پھر دریا میں ڈالتی جاتی۔ جب حضرت فارغ ہو کر اٹھے تو لڑکی سے فرمایا، بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی، ابا جان میں نے تو ان سب کو پھر دریا میں ڈال دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، تم نے یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر دی۔ تو وہ بولی، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے۔ تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی یہ مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہے، جبھی تو پکڑی گئی ہے۔ اس لیے میں نے اس خیال سے کہ غافل مچھلیاں کھا کر ان کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائے، لہٰذا میں نے وہ ساری مچھلیاں پھر دریا میں ڈال دی۔ مینڈک کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقتلوا الضفدع فإنه يكثر التسبیح۔ مینڈک کو نہ مارو کیونکہ وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا ان کی تسبیح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، سبحان المعبود فی لج البحار، پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں۔ موسیٰ علیہ السلام اور سبز جانور۔ منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اللہ کا ذکر نہ کرتا ہوگا۔ اللہ عز و جل نے وحوش و طیور، درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کرو۔ تو اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، اے اللہ عز و جل، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ حکم ہوا، اضرب بعصاک الارض، اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب انہوں نے عصا مارا تو زمین شق ہوئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ حکم ہوا، اس پر عصا مارو۔ آپ نے اس پر عصا ماری، ایک سیاہ پتھر نمود ہوا۔ حکم ہوا، اس پر عصا مار دو۔ آپ علیہ السلام نے اس پر عصا مارا، پھر پتھر شق ہوا اور ایک سبز جانور نکلا جو اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا 300 برس۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا، تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی منہ میں ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا، پھر زمین برابر ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔